کہ جب ان کی تاریخ آتی ہے تو ہم پنجتن پاک کے فضائل، اہل بیت کے فضائل یا دوسرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے یا بقیہ صحابہ کرام میں سے، اولیاء کرام سے، جو بھی ہیں ان کے فضائل پڑھے اور چلے گئے۔ مخصوص طرح سے حضرت امام حسن کے جو فضائل ہیں، مناقب ہیں یا ان کے مصائب ہیں، وہ عام طور سے لوگ بیان نہیں کرتے۔ یہ حالات کی ستم ظریفی ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ حضرت امام حسن سے عقیدے کی کمزوری ہے۔ بہت سے لوگ اعتراض بھی کرتے ہیں کہ یہ حسین حسین کرنے والے صرف حسین حسین کرتے ہیں، ان کے بڑے بھائی حسن کا تو کوئی ذکر نہیں کرتے۔ تو وہ اعتراض کرنے والے کب کرتے ہیں ذکر؟ الحمدللہ ہمارے ہاں ذکر ہوتا ہے تو حسنین کریمین کا ہوتا ہے، پنجتن پاک کا ہوتا ہے۔ پنجتن پاک میں امام حسن بھی تو آتے ہیں، اور علیحدہ امام حسن کے فضائل جب ان کا دن آتا ہے تو وہ بھی ہوتا ہے۔ تو امام حسن علیہ السلام کا یہ مہینہ ہے، حالانکہ اس کو کوئی اپنے نام سے منسوب کر لے کہ یہ فلاں بزرگ کے نام سے منسوب ہے یہ مہینہ، یا فلاں بزرگ کے نام سے یہ منسوب مہینہ نہیں۔ حقیقتاً یہ ہے، اگر اپنے عقیدت سچی ہے تو یہ سمجھیے کہ یہ مہینہ اگر منسوب ہے تو حضرت امام حسن علیہ السلام سے۔ یہ ماہ صفر حضرت امام حسن کا مہینہ ہے، تو حضرت امام حسن کے تعلق سے جو ذکر کیا جائے یا ان کے فضائل بیان کیے جائیں، جو بھی ذکر کیا جائے وہ کبھی کم ہے۔ صاحب خانہ کے تعلق سے مجھے معلوم ہوا ہے، ان کی مخصوص طور پر یہ خواہش بھی ہے کہ آج 28 صفر ہے، دوسرے امام کی شہادت کا دن ہے، تو تو چاہیے کہ کچھ فضائل حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے۔ امام حسن مجتبیٰ کی پیدائش کے تعلق سے آپ کو بتاتا چلوں کہ حضرت امام حسن علیہ السلام کی جو پیدائش ہے وہ ظاہر سی بات ہے مدینے میں ہی، حضرت علی کے گھر میں، حضرت فاطمہ کے بیٹے ہیں۔ آپ کا نام امام حسن یعنی حسن رکھا ہے، لقب آپ کا مجتبیٰ ہے، اور نقی بھی ہے، اور سید بھی ہے، اور ذکی بھی ہے، اور سبط اکبر بھی ہے۔ یہ آپ کے القاب ہیں، اور آپ کی کنیت جو ہے وہ ابو محمد ہے، اور نقش آپ کی خاتم کا انگوٹھی کا العزت اللہ، یعنی آپ کی انگوٹھی میں لکھا ہوا تھا العزت اللہ۔ جناب حضرت رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لخت جگر ہیں، نواسے ہیں، اور پیارے بیٹے علی مرتضیٰ کے ہیں، اور آنکھوں کے تارے جناب سیدہ خاتون کے ہیں، چشم و چراغ اور دلارے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے ہیں، چراغ امامت کے ستارے ہیں، امام مسموم، شہید مظلوم، سردار جوانان اہل جنت۔ ان کو کہا جاتا ہے مدینہ منورہ میں بتاریخ 15ویں رمضان کی 15 تاریخ کو، یا کہتے ہیں کہ شعبان کی 15 تاریخ کو سن 3 ہجری میں آپ اس دنیا میں تشریف لائے۔ حضرت محبوب خدا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کا نام نامی حسن رکھا، اور جمال رسول نما کو ان کے دیکھ کر خود ہی شیدا ہو گئے۔ یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ان کا جمال جو ان کی طرح تھا، یہ رسول نما تھا، شیدا ہو گئے، اور دائنے کان میں اذان دی۔ رسول پاک نے دائنے کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہی۔ آج بھی ہم جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے بچے کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہتے ہیں، اور عقیقہ کیا۔ پھر دوسرے شہزادے پیدا ہوئے تو ان کا نام حسین رکھا۔ اچھا، مرد حضرات تو جانتے ہیں کہ اذان کسے کہتے ہیں اور اقامت کسے کہتے ہیں۔ ہمارے بہت سارے بچے اور ہماری مستورات وہ اکثر ان چیز سے بے بہرہ ہیں،
بہت سی بچیاں نہیں بھی جانتی ہیں. تو اقامت کے بارے میں جان لیجئے. اقامت جب نماز بجماعت ادا ہوتی ہے تو جماعت شروع ہونے سے پہلے امام کے پیچھے ایک نمازی کھڑا ہوتا ہے اور وہ اذان کے وہی الفاظ دہراتا ہے جو اذان میں پڑھے جاتے ہیں. بس اس میں 2 جملے بڑھا دیے جاتے ہیں. ان 2 جملوں کو میں پڑھ کر بتاتا ہوں, مستورات بھی سن لیں. اگر ایسا موقع آئے کہیں بچہ تولد ہو تو آپ بھی بچے کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہہ سکتے ہیں. امام صاحب میرے سامنے تشریف فرما ہے, میری اس بات کی وہ تائید کریں گے کہ عورتیں بھی اذان اور اقامت بچے کے کان میں کہہ سکتی ہیں. دیر نہیں ہونی چاہیے. اذان آپ نے سن رکھی ہے, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر 2 بار کریں. اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح. یہاں تک تو اذان ہے. اب اقامت میں یہ 2 جملے بنائے جاتے ہیں, قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ. بس یہ بڑھتے ہیں. اقامت میں یہ 2 جملے بڑھتے ہیں. دو جملے جو ہیں, 2 فقرے جو ہیں, یہ 2 بڑھ جاتے ہیں. قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ. پھر اس کے بعد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. تو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت امام حسن و حسین کے دائیں کان میں اذان کہی اور بائیں کان میں اقامت کہی. تو روایتیں اور حدیثیں بیان فضائل امام جناب سیدنا امام حسن کے بے شمار ہیں. یہ حقیر کی زبان ان کے فضائل کے حسن و احاطے سے باہر ہے. بطور اختصار میں چند روایتیں جو خاص آپ کے فضائل میں وارد ہوئی ہیں وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. دونوں شہزادوں کے مناقب کہہ لیجیے یا امام حسن کی بات ایک ہی ہے. حضرت مسلم جو صحیح مسلم شریف ہے, امام مسلم جو ہے, مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ نے روایت کی ہے کہ حضرت نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا, اے خدا بندہ, حضرت ابو ہریرہ فرماتے رسول پاک کہتے ہیں, اے خدا بندہ اللہ, میں دوست رکھتا ہوں حسن کو, بس دوست رکھ تو بھی اس کو, اور دوست رکھ اس کو جو دوست رکھے حسن کو. حدیث شریف میں ہے, یہ بھی صحیح مسلم شریف میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نکلا میں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ایک دن میں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ تھا. ہم جب ساتھ نکلے اس طرح کہ نہ تو آپ مجھ سے بولتے تھے اور نہ میں حضور سے بولتا تھا, یعنی دونوں خاموش تھے, چلے جاتے تھے. یہاں تک کہ ہم بازار بنی قینقاع کے پاپ, بنی قینقاع قبیلہ تھا, وہ بازار لگتا تھا وہاں پر, آپ وہاں پہنچے. اب وہاں جب لوٹے وہاں سے پہنچ کر اور فاطمہ زہرا کے گھر تشریف لائے اور فرمایا یہاں ایک بچہ, ایک بیٹا پیدا ہوا ہے, یعنی حسن. ہم نے جانا کہ حسن کو ماں ان کی نہلاتی ہیں اور تعویذ پہناتی ہیں کہ اتنے میں امام حسن دوڑتے ہوئے آئے اور حضرت کے گلے مل گئے. بس آپ نے فرمایا خدا بندہ میں حسن کو دوست رکھتا ہوں, تو بھی حسن کو دوست رکھ. یہ حدیث پاک ہے مسلم شریف کی. تو محترم حضرات, امام حسن کے فضائل بہت ہیں جس کا بیان ہی امکان سے باہر ہے. حدیث شریف میں ہے کہ حضرت برا کہتے ہیں کہ دیکھا میں نے حضرت رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کہ امام حسن کو اپنے کاندھے پر رکھے ہوئے فرما رہے ہیں, خدا بندہ میں حسن سے بہت محبت کرتا ہوں, تو بھی اس سے
سے محبت رکھ۔ صحیح بخاری میں ہے کہ ابی بکرہ کہتے ہیں کہ دیکھا میں نے حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ممبر پر، امام حسن حضرت کے پہلو میں دائیں یا بائیں تھے، حضرت ایک بار لوگوں کی طرف متوجہ ہوتے تھے واسطے وعظ اور نصیحت کے، اور دوسری بار امام حسن کی طرف پیار محبت سے دیکھتے تھے۔ یعنی جب آپ ممبر پر تشریف فرما تھے، خطاب فرما رہے تھے، تو ایک بار لوگوں کی طرف دیکھتے تھے، ایک بار حسن کی طرف دیکھتے تھے، ایک بار لوگوں کی طرف دیکھتے تھے، ایک بار حسن کی طرف دیکھتے تھے، اور فرماتے تھے لوگوں سن لو، بیٹا میرا، یہ میرا بیٹا جو ہے یہ سید ہے، یہ میرا بیٹا سید ہے۔ بہرحال اس کے علاوہ اور ہم کیا بیان کر سکتے ہیں کہ یہ فضائل امام حسن کے رسول خدا صلی اللہ تعالی وسلم کی زبان سے ادا کیے گئے ہیں۔ زبان حضرت خیر الانام سے ہوگا، بچن شیخ لے گا، زبان حضرت خیر الانام سے ہوگا، حسن کا ذکر بڑے اہتمام سے، حسن کا ذکر بڑے اہتمام سے ہوگا، اور تم آیتوں میں ذرا اہل بیت کو دیکھو، تم آیتوں میں ذرا اہل بیت کو دیکھو، جہاں بھی ہو گا بیان احترام سے ہوگا، جہاں بھی ہو گا بیان احترام سے ہوگا۔ یہ شعر لے کے تمہیں چاہتا رہا، میرے رسول کی اجرت کا کیا کیا تم نے، میرے رسول کی اجرت کا کیا کیا تم نے، سوال یہ بھی ہر ایک خاص و عام سے ہوگا۔ صاحب سوال صرف یہ جو ہوں گے یہ قبر میں ہوں گے، من ربوں کا، ماں دینوں کا، یہ سوال بتائے جاتے ہیں یہ قبر میں ہوں گے۔ حشر میں آپ سے ہر بات پوچھی جائے گی، اس میں یہ سوال بھی ہوگا کہ میں نے تم پر اہل بیت کی جو مودت تھی وہ واجب کی تھی، وہ رسول نے تم سے مودت کی شکل میں اپنی رسالت کی اجرت مانگی تھی، بتائیے وہ رسول کو اجرت دی کہ نہ دی؟ تو یہ سوال بھی، سوال یہ بھی ہر ایک خاص عام سے ہوگا، کیا کہنا، اور تیرا کوئی بھی ہو قاتل میرے حسن مولا، تیرا کوئی بھی ہو قاتل میرے حسن مولا، یہ طے ہے وہ کسی نسل حرام سے ہوگا، یہ طے ہے وہ کسی نسل حرام سے ہوگا، یہ طے ہے وہ کسی نسل حرام سے ہوگا۔ مختصر فرمائیں، خدا کا شکر ہے تم
اشرفی ہوئے تنویر، خدا کا شکر ہو تم اشرفی ہوئے تنویر، تمہارا حشر بڑے احتشام سے، تمہارا حشر بڑے احتشام سے۔ درود پاک اللہم صلی علی محمد وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ محترم حضرات، حضرت ابی بکر کہتے ہیں کہ امام حسن اپنے لڑکپن میں حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نماز پڑھانے کے وقت آتے، پھر جب سجدہ کرتے تو آپ حضرت کی گردن پر چڑھ بیٹھتے۔ حضرت امام حسینی نہیں، حضرت امام حسن بھی بیٹھ جایا کرتے۔ بس حضرت رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سر مبارک اپنا آہستہ آہستہ اٹھاتے یہاں تک کہ وہ اتر جاتے۔ صحابی عرض کرتے یا رسول اللہ، آپ ان شہزادوں کے ساتھ وہ کام کرتے ہیں کہ کسی اور کے ساتھ آپ نے کبھی نہیں کیا۔ بس آپ فرماتے اے میرے صحابہ، یہ بچہ میرا پھول ہے، میرا بیٹا ہے، اور دنیا کا اور یہ جنت کا پھول ہے، بلا شبہ یہ بیٹا میرا سید ہے۔ امید ہے کہ حق تعالیٰ اس کے صدقے میں، اس کے وجہ سے دو فرقوں میں صلح کرائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد۔